ونجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب ذی وقار جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جس کو اسلام انتہائی ناپسند فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین جل جلالہ پر باندھے اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ بولے. آج کل لوگوں کو سستی شہرت کے لیے وہ غلط راستے استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ بعض دفعہ جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، موبائل پہ میسج لکھتے ہیں اور اس میسج کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف. اور اکثر ایسے اقوال جن کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے لکھے جاتے ہیں اور آگے یہ کہا جاتا ہے اس کو آگے فارورڈ کر دو، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا. میرے بھائیوں، ہمارا دین جو ہے یہ اتنا واضح اور اتنا مکمل ہے کہ اس میں جھوٹی بات کی ذرا بھی گنجائش نہیں، بے شک، اور نہ سنی سنائی بات کی کوئی حیثیت ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدثہ بکل ما سمع. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پر مشتمل نہیں ہے. اسلام تو ایک حقیقت ہے جو سچ ہے. جو سورج کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے کہ موسم ایسا ہو، لیکن اسلام سورج سے بھی زیادہ روشن ہے. اسلام سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ جس کے احکامات واضح ہیں، جس کے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جو اس پر اوامر و نواہی کا بیان فرمایا وہ واضح ہے. اب اس میں جھوٹ بولنا اللہ کی ذات کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قطعاً بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف یہ کہنا کہ ایک روایت لکھ کر اس کا کوئی پتہ نہیں ہے بلکہ جھوٹی لوگ بنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری طرف ایسی جھوٹی بات کو منسوب کیا جو میں نے نہیں کہی نا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اب اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کرنا، تو لہٰذا ایسی باتوں سے انتہائی اجتناب، مکمل طور پہ، کہ ایسی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو حضور کی طرف ایسی جھوٹی باتیں۔ اور کل میں نے ایک میسج پڑھا، معاذاللہ جھوٹا میسج بنایا ہوا، کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان مبارک کے آخری جمعے میں 2 نفل پڑھتا ہے جمعے کے بعد، تو معاذاللہ نبی پاک کی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ اگر وہ 2 نفل پڑھتا ہے تو اگر اس کے ذمہ 80 سال کی بھی قضا نمازیں وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ شریعت نے نماز کے بارے میں واضح طور پہ، قضا نماز کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے کی ایک نماز قضا ہوئی ہے تو وہ اس کی قضا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گی، اس کی قضا یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ 2 نفل پڑھ لے تو 80 سال کی قضا نمازیں ادا ہوگی، ایسے کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ شریعت مطہرہ میں قضا نمازوں کا طریقہ بیان ہو گیا ہے کہ انسان سے کوئی نماز رہ گئی ہے تو اس کی قضا کا طریقہ شریعت نے بتا دیا کہ اس کو جب بھی موقع ملے اس کو ادا کر لے۔ یعنی اس کی نماز زندگی میں کسی بھی وقت قضا ہوئی، جتنی مرضی ہوئی، وہ اپنی جتنی ہوئی ہے اتنی وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک بندے نے آج سے توبہ کر لی کہ میں آئندہ کے بعد اپنی ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا، تو وہ زندگی میں کبھی نہ کرے، لیکن اس کی زندگی میں جو پیچھے نمازیں قضا ہوئی اس کو ادائیگی کرنی پڑے گی۔ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، تو اس سے اگر کوئی نماز رہ جائے تو اس کی بھی قضا کرنی ہے، تب بھی وہ ادا ہوگی، اور اس کے ساتھ وہ اللہ سے اس کی قضا کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اے مالک غلطی ہوئی تو ہی معاف فرمانے والا ہے، لیکن اس کی قضا اسے کرنی پڑے گی، جس کو قضاء عمری کہتے ہیں۔ قضاء عمری کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی کے پیچھے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے، جیسے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ان کو بھی کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقع مل جاتا ہے، یہ عبادت کی راتیں آتی ہیں تو وہ ان میں اپنی قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 2 نفل پڑھ کے کہے جی میری ساری نمازیں قضا ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نے اپنی امت کو یہ طریقہ بتا دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں مصروف رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوگی، کیونکہ جنگ کی حالت تھی تو جنگ میں مصروف رہے اور نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت ان ساری نمازوں کی جماعت کے ساتھ نبی پاک نے قضا فرمائی، حضور نے بتا دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کرے کہ جنہوں نے ہم کو اللہ کی نماز پڑھنے سے بھی روکے رکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، 5 یا 4 نمازیں قضا ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ادا فرمائی۔ ایسا کوئی طریقے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت، پہلی بات ہوئی کہ نماز قضا ہی نہیں ہوتی تھی، کیوں کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ نماز سے محبت کرتے تھے، ہر چیز کو، سارے کام بعد میں نماز پہلے۔ لیکن آج ہم نے کام کو ترجیح دے دی، نماز کو ترک کر دیا، تو ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، پھر غلط راستے ڈھونڈے جاتے ہیں، غلط طریقہ کار تلاش کیے جاتے ہیں، تو شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ ہیں وہ ہمارے پاس سند کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا، امام مسلم نے، آپ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء، فرمایا سند دین سے ہے، اور اگر سند نہ ہوتی نا
تو جس کے منہ میں جو آتا وہ کہہ جاتا. تو سند ہی بتا دیتی ہے کہ کہنے والا سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اور یہ محدثین کا پوری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیث کے ہر محدث پر جرح کی ہے، تعدیل کی ہے، اور انہوں نے راوی کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بندہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کا بڑھاپا کیسے گزرا، اس کی زندگی کیسے گزری، اور آخر عمر میں جا کر اس کے حافظے میں کمزوری آ گئی تھی، اور اس وقت اس نے جو حدیث بیان کی تھی اس کا درجہ اور ہوتا ہے. یہ محدثین نے پوری امت کو، اور یہ اس لیے کفر بھی مانتا ہے کہ جتنی تاریخ محفوظ اسلام کی اتنی کسی کی نہیں ہے. بے شک. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ایک صحابی نے ایک حدیث سنائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ صحابہ کرام تو سارے کے سارے سچے ہیں، اصحابی کلہم عدولن، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کہ وہ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ نہیں بول سکتے. کیوں؟ کہ ان کے سامنے نبی پاک پر قرآن اترا ہے، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، ان کی ہر بات سچ ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی کو کہا کہ میں تیری بات کو تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک تو اپنی بات پر کوئی اور گواہ نہیں پیش کرے گا، ورنہ میں تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی، یعنی کہ جن کے سامنے صحابہ کی ہستیاں موجود ہیں، تو صحابہ سے بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ اپنا گواہ پیش کرنا، پھر وہ جا کر حدیث کو قبول فرماتے تھے. اس طرح یعنی کہ اسلام اور دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مضبوط طریقے سے امت کے پاس پہنچی ہیں، اور امت نے ہر لفظ کو محفوظ رکھا ہے. اور محدثین نے ایک حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے حدیث، اس کو کہتے ہیں حدیث مدرج. حالانکہ حدیث کی کئی اقسام ہیں، عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے حدیث، ایک صرف لفظ حدیث سن لیا. یہ تو اہل علم کی اصطلاحات ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث کی سب سے پہلے 3 قسمیں ہوتی ہیں: حدیث متواتر، حدیث مشہور، اور حدیث خبر واحد. پھر اس کے بعد خبر واحد اور حدیث کی پھر 2 قسمیں آتی ہیں: حدیث صحیح اور پھر حدیث حسن. اور پھر حدیث صحیح کی 2 قسمیں: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. پھر اس کے بعد حدیث کی آگے قسمیں آتی ہیں: حدیث معضل ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، مدرج ہوتی ہے، معلق ہوتی ہے، مدلس ہوتی ہے. یہ اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں حدیث، پھر صرف حدیث کا لفظ ان کو سنا ہوتا ہے. لیکن یہ اہل علم اس حدیث پر بتاتے ہیں کہ یہ حدیث کس پائے کی ہے، یہ حدیث کس درجے کی ہے. تو محدثین نے ہر حدیث پر انہوں نے اتنی کمال سیر حاصل گفتگو کی ہے. اہل علم نے ایسے علم کے موتی بخیریں آج بھی بندہ پڑھتا ہے تو دل آشش کر اٹھتا ہے کہ کیا کمال ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو کیسے امت تک پہنچایا. اور اگر کسی محدث نے حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث کے جملے، حالانکہ مفہوم ہم حدیث کا اکثر طور پہ ہم مفہوم بیان کرتے ہیں، لیکن محدثین حدیث کے لفظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوتے ہیں وہ لفظاً حدیث کو بیان کرتے ہیں. اور اگر کسی نے اس جگہ پہ اس لفظ کے مقابلے میں آسانی کے لیے کوئی لفظ اور بولا ہوتا ہے تو محدثین نے اس کی بھی وضاحت کی ہوتی ہے کہ یہ حدیث کا لفظ یہ محدث کا ہے، یہ رسول اللہ کا نہیں ہے. ایسی ان کی محنتیں اور تحقیقات ہیں جو امت کے سامنے انہوں نے پیش کی ہے. تو لہٰذا ایسی جھوٹی روایات کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں تو یہ گناہ ہیں. اور اسی طرح دیکھو نا، یہ آپ اکثر طور پہ یہ قول مولا علی کا ہے لکھا ہوتا ہے، اور ہر قول کے پیچھے لکھ لیا جاتا ہے مولا علی نے یہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ایسی باتوں کو پھیلانا گناہ ہے جب تک پتہ نہ ہو کہ یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں، یا مولا علی نے فرمایا ہے کہ نہیں. تو لہٰذا جھوٹی روایات کو پھیلانا گناہ ہے. ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے ضعیف، ایک حدیث کو کہتے ہیں موضوع. جو حدیث ضعیف ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ راوی کے بارے میں اس پر کوئی جرح ہوتی ہے، اس کے
اس کے بارے میں کہ یہ راوی اس نے کبھی زندگی میں یہ جوانی میں اس کا حافظہ ٹھیک تھا، بڑھاپے میں جا کے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، یہ بھول جاتے تھے، تو اس کی حدیث کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس کا ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، تو اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو اس لیے اس حدیث کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن حدیث موضوع کہتے ہیں من گڑت، یعنی اپنی طرف سے گڑ لینا، اپنی طرف سے خود بات بنا کے کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے، معتبر ہے، لیکن حدیث موضوع کو کسی بھی صورت میں بیان کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اگر کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوتا ہے کہ یہ حالانکہ کئی کتابوں میں موضوع حدیث بھی ہو سکتی ہے، لیکن محدثین نے اس کی وضاحت کی ہوتی ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ تو اب عام لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ اہل علم جب تک کسی مستند عالم سے بات کو سنے نا تو تب تک، یا کسی مستند کتاب کا حوالہ نہ ہو تو اس حدیث کو آگے فارورڈ یا آگے نہیں بھیجنا چاہیے، کیونکہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر صحیح بات ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اس پر تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس کو آباد و شاد رکھے جو میرا فرمان سنتا ہے اور اسے آگے پہنچاتا ہے۔ ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت بھی ملے، وہ بھی آگے مخلوق کو دو، اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ۔ لیکن بات یہ کہ یہ تب کہ جب آپ کو صحیح پتہ ہو، آپ کو صحیح علم ہو تو پھر اس کو آگے پہنچانے کا ثواب ہے، لیکن جب پتہ ہی نہ ہو اور من گڑت روایت آگے بیان کر دو تو گناہ گار ہو جاؤ گے، حرام کام کر بیٹھو گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کر دو۔ جھوٹ ہوتا ہے لیکن اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے جو اللہ پہ باندھا جائے اور اللہ کے رسول پہ باندھا جائے۔ تو اس لیے وہ بات بیان کرنی ہے جس کے بارے میں آپ کو علم ہو، جب آپ نے کسی مستند عالم سے سنا ہو تو، ورنہ عام طور پہ تو کئی باتیں معاشرے سے سنی ہوتی ہیں ہم نے، معاشرہ عورتیں بیان کر رہی ہوتی ہیں، لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی روایات سے اجتناب کرنا چاہیے، وہی بات بیان کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا مولا علی کا ہے، تو پھر آپ اس بات کو آگے پھیلاؤ گے تو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن جس بات کے بارے میں علم ہی نہیں بلکہ بات ہی ان کی نہ ہو تو اس کو پھیلانا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسی جھوٹی روایات سے محفوظ فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچائے، سچ کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔